اور سب سے زیادہ دکھی، سب سے زیادہ ڈپریشن کے شکار، سب سے زیادہ اسٹریس میں اگر آپ کو دنیا میں کسی علاقے کے لوگ نظر آئیں گے تو وہ تھے، تو پہلی چیز کیا کرنا، سمجھ گئے نا؟ خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت اپناؤ، خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت اپناؤ، انشاءاللہ العظیم ہمیشہ خوش رہو گے انشاءاللہ۔ یہ پہلی چیز۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف آتے ہیں، بھول جانے کی عادت اپناؤ۔ خوش رہنا ہے تو بولیے بھول جانے کی عادت، فرگیٹنیس، بھول جانے کی عادت۔ لے کے مت بیٹھو، تو نے یہ کہا تھا، تو نے ایسا کہا تھا، صدیوں تک جنگ نہ چلاؤ، بچوں تک یہ باتیں منتقل نہ کرو کہ اس نے ایسا کہا تھا، اس کی ماں نے ایسا کہا تھا، اس کے باپ نے ایسا کہا تھا، فلاں کس نے ایسا کہا تھا۔ نہیں، بھول جانے کی عادت۔ اور جو شخص بھولتا نہیں، یاد رکھتا ہے ایسی چیزوں کو جو اختلاف والی ہیں، وہ غم میں ہمیشہ گرفتار رہتا ہے، وہ ہمیشہ غم میں گرفتار رہتا ہے۔ اور بھول جانے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں دلیل دوں گا، انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی۔ بھول جانے سے کیا ہلکا ہو جاتا ہے؟ بولیے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، قبرستان یہاں شاید ہو سکتا ہے قریب ہو، کہیں ہے نا؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دفن کرنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں، اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا دھاڑے مار مار کے روتا ہے۔ اس وقت اپنے کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی اپنے باپ کی جدائی میں، یہ غم ہوتا ہے اس کے پاس۔ اس غم کی وجہ سے ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب تو کبھی اس کو خوشی ہوگی نہیں، کبھی مسکرائے گا ہی نہیں لگتا ہے۔ لیکن ہم اسی بچے کو 1 سال بعد دیکھتے ہیں تو کھیلتا بھی نظر آتا ہے، کھاتا بھی نظر آتا ہے، پیتا بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس غم کو وہ بھول گیا، اس غم کو وہ بھول گیا، تو اس غم کو بھول جانے کی وجہ سے اسے خوشی نصیب ہو گئی۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں، بھول جانے کی عادت رکھو، کڑواہٹ کو بھول جاؤ، آپسی اختلاف کو بھول جاؤ۔ اب آئیے تیسری چیز، اور یہ بہت اہم ہے، خوشی اللہ عز و جل نے بانٹنے میں رکھی ہے، جمع کرنے میں نہیں رکھی۔ خوشی اللہ عز و جل نے بانٹنے میں رکھی ہے، جمع کرنے میں نہیں رکھی۔ آپ شاید اس سے مال سمجھتے ہوں گے کہ مال بانٹنا، مال بھی ہے، مسکراہٹیں بھی ہیں، ٹائم بھی ہے، یہ ساری چیزیں بانٹو آپ، یہاں تک کہ کھانا بھی بانٹو، کپڑا بھی بانٹو، ٹائم بھی بانٹو۔ اللہ عز و جل نے اس میں خوشی رکھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ والوں کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کون؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ولی کے چہرے کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ ان کے چہرے میں کبھی اداسی نہیں ہوتی، مایوسی نہیں ہوتی، ان کا چہرہ چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اور ایک اور بات ہوتی ہے، ولی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، ولی کو کسی کا ڈر نہیں۔ میں نے قرآن کی آیتوں میں تلاش کیا کہ یا اللہ، یہ تو ولی کی صفت بتائی گئی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، لیکن یہ کرتے کیا تھے جس کی وجہ سے ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا تھا اور کوئی غم نہیں ہوتا تھا؟ کرتے کیا تھے؟ تو ایک نہیں بلکہ آیتوں کا انبار مجھے نظر آیا۔ آئیے سنیے، 2 آیتیں میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے ولی اس لیے خوش نظر آتے تھے اور ان کو کسی چیز کا، یعنی پاسٹ کا کوئی غم نہیں، فیوچر کا کوئی ٹینشن نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ تو اس کو قرآن نے مینشن کیا،
الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ دن میں رات میں دکھا کر چھپا کر اللہ کی راہ میں اپنا مال بانٹتے رہتے ہیں. یہ بانٹنے والے، یہ بانٹنے کی وجہ سے اللہ ان کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے اور پاسٹ کے غم سے اللہ عز و جل انہیں نجات عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ دھندا اچھا ہو تو بانٹیں اور مندے میں نہ بانٹے. نہیں، اللہ والوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے الذین ينفقون اموالهم الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور غم میں بھی. یعنی خوش ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں اور غم میں ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں. اس لیے ان کے چہرے پر بہت بشاشت ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں. اللہ ان کو غم سے بے نیاز کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ بانٹنے والے ہوتے ہیں. اب سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سخی کبھی اداس نظر نہیں آئے گا اور بخیل ہمیشہ اداس نظر آئے گا. آپ سخی کو دیکھیں گے وہ مسکراتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو، لیکن بخیل کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے منہ لٹکایا ہوا، حل من مزید، حل من، اور آئیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے. سخی کو اللہ عز و جل خوشیاں عطا فرماتا ہے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق. سخی اللہ کو محبوب ہے اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے. تو اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو بانٹنے میں اللہ نے خوشی رکھی ہے، بانٹتے جاؤ. تو یہ تیسری چیز تھی خوشی حاصل کرنے کے سلسلے میں. اب آئیے چوتھی چیز کی طرف بڑھتے ہیں. چوتھی چیز ہے لرن، سیکھنا. ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی عادت رکھیں. یہ بہت اہم چیز ہے. کچھ نہ کچھ سیکھنے کی عادت رکھیں. اچھی چیز جب آپ سیکھتے جائیں گے آپ کو خوشی ملتی چلی جائے گی. جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے آپ کے اندر خوشی آتی چلی جائے گی. تو یاد رکھیں سیکھنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، سیکھنے سے قلب کے اندر فرحت محسوس ہوتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کاملین علیہم الرضوان پوری زندگی سیکھنے کے اندر انہوں نے گزار دی، اور ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو ان کے چہرے سے خوشیاں نمایاں طور پر نظر آتی تھی. اب وہ بہت سیکھے ہوئے تھے پھر بھی سیکھ رہے تھے، اور ہم ان پڑھ ہیں پھر بھی نہیں سیکھ رہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس دن صحیح طور پر آپ کو قرآن پڑھنا آ گیا اور قرآن آپ نے سیکھ لیا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے کتنی بھر جائے گی. اسی طریقے سے کوئی بھی علم آپ نے سیکھ لیا، حاصل کر لیا، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ سکیں. ایک بچہ سال بھر محنت کرتا ہے، سال بھر محنت کرتا ہے، کس لیے؟ ڈگری پالے. محنت و مشقت کیا، اس کی محنت کا نتیجہ جب سال بھر کے بعد پاس کی شکل میں یا پرسنٹیج کی شکل میں آتا ہے تو آپ دیکھیں نا وہ تنہا خوش نہیں ہوتا، اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، گھر والے خوش ہوتے ہیں، بھائی بہن خوش ہوتے ہیں، استاد خوش ہوتے ہیں، دوست خوش ہوتے ہیں. ایک بچے نے سیکھ کر یہ مقام حاصل کیا، نہ جانے کتنوں کو خوشیوں سے مالا مال کر دیا.
تو سیکھنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، تو سیکھا کرو روزانہ۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سونے سے پہلے اچھی بات سیکھ کر کے سونا، یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ پوری رات عبادت سیکھنے کی عادت رکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے پانچویں بات کی طرف آتے ہیں، اور پانچویں بات ہے خوشی کے لیے رشتہ نبھانا۔ آپ جانتے ہیں مغربی دنیا میں سب کچھ ہے، رشتہ نبھانا نہیں، اور سب سے زیادہ دکھی، سب سے زیادہ ڈپریشن کے شکار، سب سے زیادہ اسٹریس میں اگر آپ کو دنیا میں کسی علاقے کے لوگ نظر آئیں گے تو وہ مغربی دنیا کے لوگ نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتے کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ مادر پدر آزاد، اپنی زندگی اپنے حساب سے جیو۔ باپ کو بھی اگر اپنے بیٹے کے گھر جانا ہے تو اسے فون کر کے ایک ہفتے پہلے کہنا پڑے گا کہ بیٹا میں آئندہ ہفتے تمہارے یہاں آ سکتا ہوں، تم ہو نا۔ یہ پوزیشن ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، حدیث کی طرف آ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ مال میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، یہی تو چاہتا ہے نا؟ بتائیے، کوئی غریب رہنا چاہتا ہے؟ ارے کوئی جلدی مرنا چاہتا ہے؟ یہ دونوں کام تو کوئی نہیں چاہتا، نہ غریب ہونا چاہتا ہے نہ مرنا چاہتا ہے۔ قربان میرے آقا کی عظمت پر، قربان میرے آقا کی عظمت پر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال اور عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے گا اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ رشتہ، رشتے کو نبھاؤ، رشتے کو توڑو نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتے توڑنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ رشتے کو نبھاؤ۔ آپ دیکھتے ہوں گے، ایک یہاں بڑی چپتی ہوئی بات میں عرض کر دوں، میں اپنی سوسائٹی میں چونکہ اس کو دیکھتا ہوں اور سیکھنے کی عادت ہے تو سیکھتا رہتا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئے رشتے تو نبھاتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے نہیں نبھاتے۔ اپنے بنائے ہوئے رشتے تو نبھاتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے نہیں نبھاتے ہیں۔ دوست ہم نے بنایا، ارے اس کے لیے جان دے دیں گے، لیکن بھائی کے ساتھ رشتہ تو تیرا اللہ نے بنایا، اس کے لیے بھی تو کچھ دے، لیکن نہیں۔ اپنے بنائے ہوئے رشتے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، لیکن قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا پاس نہیں رکھا جاتا، لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ رشتے کو نبھاؤ، جہاں تک ممکن ہو رشتے کو مضبوط کرو، رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ رشتے کو اس طریقے سے نبھانے کی کوشش کرو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ جو ہے عمر میں برکت اور مال میں برکت کے حوالے سے، جو رشتے نبھانے کے حوالے سے سرکار نے فرمایا، صلہ رحمی کے حوالے سے فرمایا، اس کے فائدے سے مالا مال ہو سکے۔ رشتوں کو نبھاؤ۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں بڑی عجیب سچویشن ہے، بڑی عجیب سچویشن۔ خاندان کے اندر ٹوٹ پھوٹ، بکھرے بچہ، عجیب سی کیفیت ہے، عجیب کیفیت ہے۔ ایک بھائی مالدار ہے، ایک بھائی کے بچی کی شادی اچھی جگہ پر ہو گئی تو دوسرا بھائی کڑ رہا ہے، اندر سے جل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جادو ٹونے، یہ وہ سب سفلی علم سب کچھ کہ یار اس کو نقصان پہنچے، یہ کیسے خوش ہے، میں کیسے پریشان۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔
اور اسی طریقے سے اللہ نے کسی بھائی کو مالدار بنا دیا تو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ بھائی تو میرا ہے نا، اس کا خیال رکھے۔ اللہ اکبر، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور رشتہ نبھائے گا وہ کبھی فاقے میں آ ہی نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں آ سکتا۔ اور یہاں ایک بہت اہم حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، 2 کاموں کی سزا، بلکہ 2 گناہوں کی سزا اللہ عز و جل مرنے سے پہلے دے دیتا ہے۔ 2 گناہوں کی سزا اللہ رب العزت جل جلالہ مرنے سے پہلے دے دیتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ظلم ہے اور دوسرا گناہ رشتہ توڑنا ہے۔ اس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اب آئیے چھٹی چیز کی طرف آتے ہیں۔ چھٹی چیز ہے اللہ کی یاد۔ یہ دل کو خوش کر دیتی ہے، یہ دل کو خوش۔ اب میں آپ کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں گا، میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اکیلے میں بیٹھے ہوں، اس کی یاد آئے گی تو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ بولیے۔ اور محبت جس سے آپ کرتے ہیں وہ طاقت والا بھی، قوت والا بھی، احسان کرنے والا بھی، زندگی دینے والا بھی، عزت دینے والا بھی، مال دینے والا بھی، اولاد دینے والا بھی، حفاظت کرنے والا بھی، جب اس طریقے کا تصور ہم اپنے رب کے بارے میں دماغ کے اندر رکھ کر اس کو یاد کریں گے تو غم ہوگا کہ خوشی ہوگی؟ اس طرح بھی یاد کرو نا اللہ کو، اس طرح بھی یاد کرو۔ ایک ہے اللہ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہوتا ہے ہمارا رب، سبحان اللہ، عیبوں کو چھپانے والا، رزق عطا کرنے والا، زندگی دینے والا، اولاد دینے والا، کہیں سے بھی پکارو سننے والا، بے قراری میں مدد کرنے والا، بیماری میں شفا دینے والا، بھوکے ہوں تو کھانا کھلانے والا، پیاسے ہوں تو پانی پلانے والا۔ جب اس انداز سے اپنے رب کو یاد کرو گے تو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ خوشی ہوگی نا۔ تو اللہ کی یاد، یہ چھٹی چیز ہوئی۔ اور آئیے اب آخری چیز کی طرف میں آ جاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں تفصیل چاہتی ہیں، لیکن میں ان تفصیل کی طرف شاید میرے اعتبار سے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل کی طرف جا سکوں، لیکن اب آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ اور آخری بات ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی انسان کو خوش کر دیتی ہے، اور اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو شادی میں بن سنور کے کیوں جاتے ہو بھائی؟ کیوں جاتے ہو بن سنور کر؟ اچھے کپڑے، پرفیوم، بال، ساری چیزیں ایک دم ٹپ ٹاپ ہو کر کے، اور پھر پوچھ بھی لیتے ہو کیسا لگتا ہوں۔ تو پاکیزگی، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ پاکیزگی کی وجہ سے ہم خوش رہیں۔ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض، اور 5 وقت کی نماز فرض کے ساتھ ساتھ شرائط نماز میں یہ چیز داخل کر دی، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، تاکہ بندے تم خوش ہی خوش رہو۔ پاک رہو گے تو خوش رہو گے، اور پھر جب تم پاک رہو گے تو تمہاری شان معمولی نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے پاکیزگی سے بھی خوشی ہوتی ہے۔